السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیفی نیٹ ورک 1 کے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی کہانی جو آپ کے دل کو جھکجھور دے گی، آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب لے آئے گی۔ یہ کہانی ہے اس پرندے کی جسے دنیا منحوس کہتی ہے، لیکن اس کی سسکیوں میں صدیوں کا درد چھپا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس الو کی۔ کربلا کی تپتی ریت پر اس پرندے نے وہ منظر دیکھا جس سے اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے غمگین کر دیا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو جائے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، ہمارے چینل کیفی نیٹ ورک 1 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، میدان کربلا کی اس جلتی ریت پر جب 10 محرم کی سیاہ رات آئی، اس الو نے اپنی معصوم آنکھوں سے وہ خوفناک منظر دیکھا جب امام حسین کا سر مبارک ان کے جسم اطہر سے جدا کر دیا گیا۔ کہتے ہیں امام حسین نے اس پرندے کو کربلا اس لیے بلایا تھا تاکہ اس ظلم کا گواہ بنے جسے زمانہ کبھی نکار نہ سکے۔ آج بھی جب رات کی خاموشی میں الو کی چیخ گونجتی ہے تو جیسے وہ پکارتا ہے، اے دنیا مت بھولو حسین کون تھے اور حق کے لیے کس نے اپنے سر کو کٹوا دیا۔ ناظرین، آپ نے الو کو کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا، اس کی اداس آنکھیں، اس کا ویرانوں میں چھپ کر رہنا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا یہ پرندہ ہمیشہ اتنا غمگین کیوں رہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں الو بول دے تو مصیبت آتی ہے، کچھ تو اسے دیکھ کر گھر تک چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر پیارے دوستو، آج آپ کو بتائیں گے اس پرندے کی وہ حقیقت جو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ ایک بار ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، حضور، یہ الو ہمیشہ ویرانوں میں کیوں رہتا ہے؟ کیوں اس کی آنکھوں میں اتنا درد ٹھہرتا رہتا ہے؟ امام نے فرمایا، اے شخص، یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، نہ یہ ویرانوں کا باشندہ تھا، نہ اس کی آنکھوں میں یہ غم تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ گزرا جس نے اس کی روح کو توڑ دیا۔ اس شخص نے پوچھا، حضور، وہ واقعہ کیا تھا؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، یہ الو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی آل سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ امام حسین کربلا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹھہرے تو وہ محرم کی اس کالی رات کو کربلا جا پہنچا۔ اس نے عرض کیا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میری بھی کوئی خدمت لے لیا جائے۔ اس وقت کربلا میں صرف ہوا ہی نہیں رو رہی تھی، اس پرندے کی آنکھوں میں جیسے سارا عالم سسک رہا تھا۔ امام حسین نے نرمی سے دیکھا اور فرمایا، اے پرندے، تو یہاں سے چلا جا، کل جو ہونے والا ہے وہ تیرے بس کا نہیں ہے، وہ منظر تیری معصوم آنکھیں نہیں دیکھ پائیں گی۔ مگر وہ الو جیسے زمین سے چپک گیا ہو، کانپتی آواز میں بولا، یا حسین، میں کہیں نہیں جاؤں گا، آپ کی محبت نے میرے پر باندھ دیے ہیں، میں اڑ بھی نہیں سکتا۔ جب الو اپنی ضد پر اڑا رہا تو امام حسین نے سر جھکا کر فرمایا، اچھا، پھر تو یہیں رک جا۔ اور پھر وہ خوفناک رات آئی۔ کربلا کی مٹی خون سے تر ہو گئی، چاندنی بھی جیسے ٹھہر گئی تھی۔ وہ چھوٹے سے الو نے اپنی آنکھوں میں وہ منظر قید کر لیا، کیسے یزید کی فوج نے امام حسین کا سر مبارک ان کے جسم سے جدا کر دیا، کیسے نبی کی آل کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اس پرندے نے سب دیکھا اور اس کی سسکیاں آج بھی کربلا کی ہواؤں میں گونجتی ہے۔ اس دن سے اس الو کا دل انسانوں سے اجڑ گیا۔ اب وہ رات کے سایوں میں اڑتا ہے، جب دنیا سو جاتی ہے تو وہ ویرانوں میں لوٹ آتا ہے، جیسے ہی اجالا ہوتا ہے وہ اپنے اندھیروں میں چھپ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں الو منحوس ہے، مگر پیارے دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پرندہ ویرانوں کا ساتھی کیوں بن گیا۔ لوگ اس کی آواز سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں جہاں الو بولے وہاں مصیبت آتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بیچارہ خود انسانوں سے خوف کھاتا ہے۔ ناظرین، حیرت کی بات ہے کہ دنیا میں الو کی 205 قسمیں پائی جاتی ہیں، جنہیں 2 بڑے قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، بنانا الو اور عام الو۔ یہ وہ پرندہ ہے جو چوہے اور کیڑے مکوڑے کھا کر کھیتوں کو بچاتا ہے، انسانوں کا اناج محفوظ رکھتا ہے۔ یہ انسانوں کا دوست ہے، دشمن نہیں۔ اس کی عمر عام طور پر 12 سال ہوتی ہے۔ یہ پیڑوں کی چھاؤں، اجاڑ، کنووں یا ویران جگہوں پر اپنا آشیانہ بناتا ہے۔ لوگ مذاق میں کہتے ہیں، کیا الو کی طرح دیکھ رہے ہو؟ مگر کسی نے سوچا کہ یہ بیچارہ دیکھ بھی کیسے پاتا ہے؟ اس کی آنکھیں تو اپنی ہی جگہ جڑ ہے،
یہ صرف اپنی گردن گھما کر ہر طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کی یہ مجبوری ہی لوگوں کے لیے تانا بن گئی۔ اس کے پر اتنے نرم ہیں کہ اڑتے وقت ذرا بھی آواز نہیں ہوتی، چپکے سے اڑ جانا جیسے کسی کو خبر ہی نہ ہو، یہ اس کی فطرت ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں الو سے جڑے یقین الگ الگ ہیں۔ ایران میں اگر الو کی آواز مدھر ہو تو لوگ اس سے خوشخبری مانتے ہیں، مگر اگر وہ رونے جیسی آواز نکالے تو بری خبر کا ڈر لگتا ہے۔ ترکی میں سفید پروں والا الو نیک مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں کہتے ہیں اگر الو گھر پر بولے تو اشبھ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو دیوالی پر الو کی بلی تک دے دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اس سے جادو ٹوٹکا ختم ہوگا۔ مگر پیارے دوستو، آپ کو بتا دوں کہ یہ بیچارہ کسی کا کیا بگاڑتا ہے۔ یہ الو جسے لوگ منحوس کہتے ہیں، وہ تو کربلا کے درد کو سینے میں لیے ویرانوں میں چھپتا ہے۔ وہ انسانوں کا دوست ہے جو کھیتوں کو بچاتا ہے، اناج کو محفوظ رکھتا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے آپ نے نہ صرف اس پرندے کی حقیقت پتہ چلی ہوگی، بلکہ یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا کہ بنا سمجھے کسی کو منحوس کہنا کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، کیفی نیٹ ورک 1 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ہی سچائیوں سے بھری کہانیوں کے لیے بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ دوستو، نماز کو ہر حال میں قائم رکھیں۔ اب ہمیں اجازت دیں، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔